تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کثرت سے جو روزے رکھتے تھے اس کی ایک وجہ تھی کہ عمل اللہ کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں. تو اس میں وضاحت نہیں ہے کہ کس دن پہنچائے جاتے ہیں، بلکہ اس میں وضاحت یہ الفاظ ہیں کہ اس مہینے کے اندر، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ وہ دن جس کو اعمال پہنچائے جائے وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور اس دن بھی میں روزے کے ساتھ ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ماہ شعبان جاری ہے. اس سے قبل ماہ رجب گزرا، ہم نے اس میں چند باتیں آپ کے سامنے ضروری رکھی. اس ماہ شعبان کے حوالے سے بھی ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب انسان عبادت کے اندر اکثر طور پر آج کل دیکھا جائے غفلت کا شکار ہے، اور شب و روز اس کے اللہ کی عبادت سے خالی ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے وہ. اور پھر کچھ ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہے کہ جو ان کو کچھ مخصوص ایام، مخصوص دن، ان کی فضیلت اتنی بڑا چڑھا کر بتلاتے ہیں کہ وہ صرف ان مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں کے اندر عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. عبادت ہر لمحے میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، مخصوص اپنی جگہ پر، لیکن عام دن رات، شب و روز، صبح شام، ہر وقت اللہ کی عبادت میں بندے کو مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی مقصد عبادت، پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. یعنی اگر وہ دنیاوی کام بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق کرے، کتاب و سنت کی روشنی میں کرے تو وہ اس کی عبادت ہوگی. تجارت کر رہا ہے تو وہ بھی دین کے مطابق کرے تو وہ اس کی عبادت ہے. تو ہر لمحہ انسان اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے. تو آج جو ہم آپ کے سامنے ماہ شعبان کے حوالے سے بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت روزے رکھنا ثابت ہے. کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں، جیسا کہ کچھ احادیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مہینوں کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ روزوں کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ تھا، اور پھر آپ رمضان میں زیادہ روزے رکھتے تھے. یعنی دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ. رمضان میں تو پورے ہی روزے رکھنے ہیں، وہ فرضی مہینہ ہے، فرضی روزوں کا مہینہ ہے. تو دوسری حدیث سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بھی حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرماتی ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ماہ شعبان کے اندر، سوائے چند دنوں کے، یعنی باقی پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہیں کہ بلکہ پورا ہی رمضان شعبان روزے رکھا کرتے تھے، پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، کبھی کبھار پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے. اور اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے ہوں، شہرینی متتابعینی، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے ہوں، میں نے نہیں دیکھا. الا شعبان و رمضان، لیکن میں نے دیکھا آپ نے شعبان اور رمضان کے پورے روزے رکھے، یعنی 2 مہینوں کے روزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اور اگر ہم دیگر روزے نہیں رکھ سکتے تو شعبان کے مہینے میں جو مخصوص ایام کے روزے جو
عام طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے جمعرات کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، ایام بیس کے روزے ہیں، کم از کم یہ بھی ہم روزے رکھیں تو یہ بھی مہینے کے اندر آپ 11 سے 12 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں روزے رکھنے کی، کثرت سے روزے رکھیں، نفلی روزے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سنن نسائی کی ایک روایت ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت بیان کی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کسی مہینے کے اندر آپ نے اتنی کثرت سے روزے رکھے ہو جتنے آپ شعبان میں رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اکثر لوگ غافل ہیں اس سے، اکثر لوگ غافل ہیں اس سے، وَهُوَ شَعْرٌ، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اعمال اللہ کے ہاں بھیجے جاتے ہیں، اللہ تک چڑھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں لوگوں کے اعمال، کہ جو عمل کیے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے کی حالت میں ہوں، کہ ساتھ میں فرشتے یہ بھی کہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ آج جس کے اعمال پیش کر رہے ہیں آج بھی وہ روزے کے ساتھ تھا۔ تو یہ حدیث، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے بارے میں بھی کہا، تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کثرت سے جو روزے رکھتے تھے اس کی ایک وجہ تھی کہ عمل اللہ کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اس میں وضاحت نہیں ہے کہ کس دن پہنچائے جاتے ہیں، بلکہ اس میں وضاحت یہ الفاظ ہیں کہ اس مہینے کے اندر، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ وہ دن جس کو اعمال پہنچائے جائے وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور اس دن بھی میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی۔ تو ہمیں بھی کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، جتنے رکھ سکتے ہیں کوشش کر کے اس مہینے کے دنوں میں روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔